اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم اپنی کتاب بارستان اردو کا 7واں سبق سوامی ویویکانند کی حالت زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر ہے۔ سوامی ویویکانند 12 جنوری 1863 عیسوی کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام نریندر دتا تھا۔ بچپن ہی سے ان کا رجحان روحانیت اور خدا شناسی کی طرف تھا۔ رجحان مینس توجہ، روحانیت مینس قوت یا خاصیت، خدا شناسی مینس خدا کو پہچاننا، یعنی بچپن سے ہی ان کی توجہ یعنی سوامی ویویکانند کی توجہ روحانیت کی طرف تھی، جو ان کے والدین کی تربیت کا اثر تھا۔ تربیت مینس پرورش، جو کہ ان کے ماں باپ کی پرورش کا اثر تھا۔ ان کے والد وشواناتھ دتا ایک کامیاب وکیل، سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بےلوث شخص تھے۔ بےلوث مینس بغیر غرض کے، یعنی ان کے والد وشواناتھ دتا پیشے سے وکیل اور لوگوں کی خدمات میں بہتر حصہ لینے والے شخص تھے۔ ان کی والدہ کا نام بنوشوری دیوی تھا، جو اپنے مذہب کی سچی پیرو اور پختہ سیرت کردار کی خاتون تھی۔ ماں کا نام بنوشوری دیوی تھا، جو اپنے مذہب پر عمل کرنے والی خاتون تھی۔ ویویکانند نے تعلیم کے ساتھ موسیقی اور کھیل کود میں بھی مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کارکردگی مینس اچھا کام کرنا، مظاہرہ مینس کمال، یعنی ویویکانند نے تعلیم کے ساتھ ساتھ گانے بجانے اور کھیل کود میں بھی اچھا کام کیا۔ کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے وسیع اور گہرے مطالعہ کی ڈاک بٹھا دی۔ موضوعات یعنی موضوع کی جمع واضح کیا گیا۔ ڈاک بٹھا دی مینس شہرت پانا۔ ان میں مغربی فلسفہ اور تاریخ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یعنی سوامی ویویکانند نے کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مغرب کے فلسفے اور تاریخ کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ جوانی کے ایام میں ویویکانند کو روحانی طور پر نہایت سخت مراحل سے گزرنا پڑا، جب خدا کے وجود پر ان کو شک ہونے لگا۔ سوامی ویویکانند کو جوانی کے دنوں میں خدا کے وجود پر شک ہوا۔ انہی دنوں انہوں نے کالج کے ایک انگریزی پروفیسر کی زبانی سری راما کرشنا کے بارے میں سنا، یعنی کسی سے اس نے سری راما کرشنا کے بارے میں سنا۔ نومبر 1888 عیسوی میں ایک دن وہ ان سے ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے وہی سوال سری راما کرشنا سے پوچھا، جو کہ ایک پروفیسر تھا، جس کا جواب ان کو اس سے قبل کئی لوگوں سے پوچھ کر بھی نہ ملا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا، جناب کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ سری راما کرشنا نے کسی توقف کے بغیر جواب دیا۔ توقف مینس ٹھہرنا، دیر کرنا، یعنی رکنے کے بغیر۔ ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ یعنی انہی دنوں انہوں نے کالج کے ایک انگریزی پروفیسر سے راما کرشنا کے بارے میں سنا تھا، تو نومبر 1888 کو وہ ان سے ملنے گئے۔ ویویکانند نے سری راما کرشنا سے پوچھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو راما کرشنا نے ٹھہرنے کے بغیر جواب دیا۔ توقف مینس ٹھہرنے کے بغیر، یعنی انہوں نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ ہاں۔ سری راما کرشنا نے بولا، ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے میں خدا کو اتنا ہی صاف دیکھ سکتا ہوں جتنا آپ کو دیکھ رہا ہوں۔
اس نے بولا श्री रामाकृष्ण ने विवेकानंद से कि मैं खुदा को इतना ही साफ देख सकता हूँ जितना कि मैं आपको देख रहा हूँ, यानी मैं खुदा को इतना ही वाज़िह तौर पर देख सकता हूँ जितना कि आपको। आगे चलकर दोनों के दरमियान उस्ताद और शागिर्द का मजबूत रूहानी रिश्ता استوار हो गया। استوار मीन्स मजबूत, पायदार, जिसके नतीजे में लाखों की जिंदगियां फिक्री और रूहानी सतह पर एक नए इनकलाब से दुचार हुई। यानी कि इस दिन से दोनों के दरमियान, यानी स्वामी विवेकानंद और रामाकृष्ण के दरमियान उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कायम हुआ। किस दिन से? जब विवेकानंद श्री रामाकृष्ण को सवाल पूछने के लिए गया कि जनाब क्या आपने खुदा को देखा है। कायम हुआ यानी मजबूत हुआ, बरकरार हुआ। श्री रामाकृष्ण और विवेकानंद का रिश्ता, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता जो था वो उनका मजबूत हुआ और बरकरार हुआ। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।